بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل ہے حاضر و ناظر کا ثبوت فقہاء و علماء امت کے اقوال سے اس بیان میں۔ لہٰذا ہم اس میں پڑھیں گے کہ حاضر و ناظر ہونا کیا ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے، قرآن سے ثابت کرتے چلے آئے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر دیا۔ اب علماء و فقہاء امت کا فرمان کیا ہے اس بابت، یعنی کہ ہمارے اسلاف و اخلاف کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، در مختار بہت جامع کتاب ہے نا، اور اس کے مصنف نجیم مصری کر کے ہیں، ہے نا، علامہ نجیم مصری۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یا حاضر یا ناظر لیس بکفر، اگر کسی نے کہہ دیا اے حاضر و ناظر تو یہ کفر نہیں، یعنی جائز ہے، کفر نہیں ہے، جائز ہے کسی کو حاضر و ناظر ماننا، ٹھیک ہے۔ شامی میں علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں، بہت زبردست اعلیٰ حضرت کے زمانے کے یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں علامہ ابن عابدین شامی۔ فَإِنَّ الْحُضُورَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَائِعٌ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَالنَّاظِرُ بِمَعْنَى الرُّؤْيَةِ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى فَالْمَعْنَى يَا عَالِمُ مَن رَّأَى۔ بزاریہ سے نقل ہے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بزاریہ میں منقول ہے، بزاریہ بہت زبردست کتاب اور جامع کتاب گزری ہے نا ہمارے جزیات اور فقہ، مطلب جو ہے اسی میں دینیات میں۔ کہہ رہے ہیں یہ کسی نے کہا یا حاضر یا ناظر یہ کفر نہیں، کیونکہ حضور معنی علم میں ہے، حضور معنی علم میں ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہوتا تین کا مشورہ مگر رب ان کا چوتھا ہوتا ہے حاضر، اور ناظر بمانا دیکھنا ہے۔ رب فرماتا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے، بس اس کے معنی یہ ہوئے اے عالم، اے دیکھنے والے، اے عالم، اے دیکھنے۔ اب در مختار میں کیفیت الصلاۃ کے بیان میں ذکر کیا گیا، در مختار اسی کتاب نجیم مصری، بہت جامع کتاب، شاید انہیں کی ہے۔ کہہ رہے ہیں تحیات کے الفاظ میں خود کہنے کی نیت کرے گویا نمازی رب کو تحیت اور خود نبی کو سلام عرض کر رہا ہو، یعنی کہ واقعہ معراج دماغ میں نہ رکھے کہ رسول پاک جناب الہی میں پہنچے تب کا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے گواہی دی، ہر ایک فرشتے نے الگ الگ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ واقعہ معراج ہے۔ تو کہا یہ نہیں بلکہ یہ دماغ میں رکھے کہ میں اللہ کی جناب میں تحیت بھیج رہا ہوں، ہے نا، اور خود نبی کو سلام عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی کو سلام عرض کر رہا ہے تو نبی کا حضور تو مستحضر ہے نا دماغ میں، ہے نا۔ خیر ہم تو اس کی وضاحت نہیں کر پائے صحیح سے کیونکہ آگے آ رہی ہے۔ حضرت جو بیان فرما رہے ہیں شامی والے وہ دیکھیں، اسی عبارت کے تحت شامی میں ذکر ہے ای لا یقصد الاخبار والحکایہ اما وقع فی المعراج منہ علیہ السلام ومن ربہ ومن الملائکہ،
یعنی تحیات میں معراج کے اس کلام کے قصے کی نیت نہ کرے جو حضور اور رب اور فرشتوں کے درمیان گزرا، یعنی وہی جو ابھی میں نے بتایا کس نے کیا کہا تھا. رسول پاک پہنچے تھے تو کیا کہا تھا، پھر اللہ کی طرف سے جواب اور رسول پاک کی طرف سے اس کا عریضہ اور اس کے بعد فرشتوں کی شہادت. فقہا کی ان عبارات سے معلوم ہوا، ہاں انہوں نے بات مطلب جو ہے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کھولی نہیں، ایک بند سی رہی بات. تو کہہ رہے ہیں ہم کھول دیتے ہیں، کہہ نہیں رہے وہ، ہم کھول دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں حاضر و ناظر کے میں مطابقت اس کی کیسے ہو رہی؟ کہا حاضر و ناظر، ارے دماغ میں جب وہ تحیات لے کر کے آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں رہے ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں جب معراج شریف کو پہنچے تھے تب ہوا تھا، تو وہ حاضر و ناظر ہی تو مان رہا ہے. کہا وہ نہیں ماننا ہے، بلکہ دماغ میں یہ کرنا ہے کہ میں رسول کی جناب میں رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں جو ہے تحیات بھیج رہا ہوں، سلام عرض کر رہا ہوں، اور حضور پاک کو حضور مانے، حاضر مانے. کہا مانا گیا نا، ہمارے فقہا کیا فرماتے حضور پاک کو حاضر مانے اور ناظر اس بات کا مانے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے. تو حاضر و ناظر کا ثبوت ملا. فقہا کی ان عبارات سے معلوم چلا کہ غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں، غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جب غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے تو اور التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جان کر سلام عرض کرے. التحیات کے متعلق اور بھی بہت ساری عبارات آئی ہیں مجموع البرکات وغیرہ میں، شیخ صاحب کی، شیخ ہندی سے مراد جو ہے عام طور سے یہی ہوتے ہیں شیخ صاحب ہمارے. کون؟ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں فارسی میں وے علیہ السلام بر احوال و اعمال امت مطلست بر مقربان و خاصان درگاہ خود مفیز و حاضر و ناظر است کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم امت کے حالات و اعمال پر باخبر ہیں، باخبر، اور حاضرین بارگاہ کو فیض پہنچاتے ہیں اور حاضر و ناظر ہیں. آئے ہے اب کہاں جاؤ گے آپ؟ محقق صاحب فرماتے ہیں حاضر و ناظر، اب کیا کہو گے؟ نہیں کر سکے میرا بھائی. آپ کو اتنی کھلی شہادتیں، اتنی کھلی اور ایسی درایتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جو آنکھ پھاڑنے والی ہیں. کفر لکھ رہے ہو رشیدیہ میں، اس کے تعلق فتاوی رشیدیہ میں اس کے تعلق سے کفر لکھا ہے کہ کوئی اگر کہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں تو ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، معاذ اللہ. آپ دیکھیں اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو مطلب کفر کہاں سے ہو گیا ہے؟ ہمارے علماء کیا ثابت کر رہے ہیں. اور اچھا ان لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ کیا بھی، مطلب جو ہے اپنی طرف سے میں آپ کو بتاؤں وہاں پر بہت کچھ کیا کہ تھوڑا سا نقوش، تھوڑی سی انہیں سوراخ مل گیا کہہ سکتے ہیں کسی ہمارے بڑے کسی حالت میں کیسے بھی کچھ لکھ کے اس تعلق سے علم کے تعلق سے حاضر ناظر کے تعلق سے تو اسی کو شوشہ بنا کر کے فتویٰ پورا جڑ دیا. تو ایسے انہوں نے زیادہ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ خیر فرمائے، بڑے معاملات ہیں. تو کہا سنو شیخ صاحب نے فرما دیا نا، آگے اور سنو. شیخ صاحب کہتے ہیں ایک رسالہ لکھا ہے حزدم، رسالہ کا نام ہے حزدم نہیں، ایسے اکاؤنٹنگ نمبر ہے. رسالہ کا نام ہے سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سید الرسل. نام بھی اتنے کر رہے ہیں. بچندی اختلاف و کثرت مذاہب کے در علماء امت ہست، بہت سارے اختلاف وغیرہ اور بہت سارے مذاہب ہیں اس بات میں علماء کے درمیان کہ یکے کس را دری مسئلہ خلافی نیست، مگر ان میں سے ہر ایک کو بہت سارے اختلاف ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن ان سارے اختلاف
کرنے والوں کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ان سارے مذہب والوں کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، خلاف یعنی کوئی ہے کہ حضرت اسلام صاحب مجاز و توہم تعبیل دائم و باقی است کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک اور رسول پاک اپنی بنفس نفیس قبر پاک میں جلوہ گر ہیں دائمی حیات کے ساتھ، اور پر اعمال امت و حاضر و ناظر حالات خبر ہیں، حاضر ناظر ہیں، حقیقت طالبان حقیقت اور توجہ ہو اور درگاہ میں لو لگانے والے یعنی رسول پاک کی دربار سے لو لگانے والوں پر فیض برساتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نیچے ترجمہ دیا، وہ اپنے آپ پڑھ لینا، میں ترجمہ ساتھ کرتا آیا۔ شیخ صاحب، اگلا پیراگراف، شیخ صاحب نے فتوح الغیب میں فرمایا عطا انبیاء با حیات حقیقی و دنیاوی حی و باقی و متصرف اند، سارے انبیاء حقیقی زندگی کے ساتھ دنیاوی کی بھی قید لگائی، دنیاوی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، باقی ہیں اور تصرف فرمانے والے ہیں۔ دری جان سخن نیز یہاں اختلاف نہیں کر سکتے۔ بھائی شیخ صاحب نے تو واضح اللہ رحم فرمائے، دنیا حقیقی زندگی سے وہی ترجمہ لکھا ہے، مرکات باب کرنے لگا ہے، بس کیا لکھا ہے، لا حيث طویت لهم الارض وحصل لهم ابدال مقتصبة متعذرة وجدل، بہت باریک لکھا ہو، یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے سبق اور ان کے بیک وقت چند اجسام بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ، کتنا بڑا تصرف ہے۔ آپ دیکھیں مرنے کے بعد کتنی زیادہ پاور ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مٹی میں مل گئے۔ کتنے نڈر ہیں، بے باک ہیں ایسے لوگ، جی بک رہے ہیں جناب خاصان میں۔ کیف آگے بڑھتے ہیں۔ شفا شریف، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں۔ نبی کو حاضر و ناظر مانو، حاضر و ناظر ہے، اور آپ تو یہ کہتے ہو کہ مطلب حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا ایک ملا علی قاری صاحب کی عبارت رحمت اللہ علیہ اور ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی عبارت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر و ناظر رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کھلی روشن دلیل۔ پہلے کیف آگے دیکھو، شیخ صاحب نہیں یہ شیخ صاحب ہاں وہی ہے، عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدارج النبوہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، فارسی میں ہے لکھا ہوا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے 3 لائن کی آخر سے، یعنی 4 لائن کے شروع میں۔
حضور علیہ السلام کو یاد کرو، یاد اور درود بھیجو، حالت ذکر میں ایسے رہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے بیٹھے ہوں اور تم ان کو دیکھتے ہو. آئے ہائے، ادب اور جلال اور تعظیم اور حیا سے رہو اور جانو کہ حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تمہارے کلام کو. علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی سے متصوف ہیں، موصوف ہیں. علیہ السلام، اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں. ہم نشین مطلب سن رہا ہوں، اپنے ذکر کرنے والے کو ملاحظہ کر رہا ہوں، ہے نا. ہم نشین ہوں. امام ابن الحارج مدخل، اچھا مدخل ان کی کتاب کا نام ہے. امام قسطلانی کے حوالے سے اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں، وقد علمنا ما فرق کیا ہے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں. اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات دنیا اور ارادت و دل کی باتوں کو جانتے ہیں. آپ بالکل ظاہر ہیں، اس میں کچھ نہیں. اور پھر مرکات وغیرہ میں بھی بہت ساری دلیلیں نیچے دی ہوئی ہیں، دیکھیں آپ، بے شمار ڈھیروں دلیلیں ہیں. پیج نمبر 129 اینڈ 130 تک 130 تک دیکھیں آپ، ساری دلیلیں ہیں. ہم یہیں تک موقوف کر دیتے ہیں، مرکات تک. انشاءاللہ 126 سے آگے پڑھیں گے. چھ لوگ حاضر ہیں.